اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علی اللہ مقامہ کا پوتا علی احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سورہ مبارکہ یاسین کے رکوع 2 کی آیات کے ساتھ۔ سورہ مبارکہ یاسین قرآن مجید کا 36 نمبر کا سورہ ہے، اس کے رکوع 2 میں 15 آیات ہیں جن کے نمبر ہے 13 سے لے کر 27 تک۔ آیت نمبر 13 سے میں تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اذ جاءها المرسلون۔ ترجمہ، ان کے سامنے مثال بیان کیجیے اس خاص بستی والوں کی کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے رسول آئے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ اہل مکہ کے سامنے اصحاب انطاکیہ یعنی انطاکیہ کے باشندوں کی مثال بیان کریں تاکہ ان کے انجام سے یہ لوگ عبرت و نصیحت حاصل کریں۔ یہ تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے۔ اس قسم کی روایات اہل انطاکیہ کے بارے میں ملتی ہیں۔ ایک روایت میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں میں سے 2 کو انطاکیہ بھیجا۔ جب وہ دونوں حواری انطاکیہ بستی کے قریب پہنچے تو ان کی ملاقات ایک ضعیف العمر شخص سے ہوئی جو دمبیاں چرا رہا تھا، جو حبیب نجار کے نام سے مشہور تھا۔ اسی شخص کو مومن آل یاسین کے لقب سے پکارا اور یاد کیا جاتا ہے۔ غرض کہ حبیب نجار نے ان دونوں سے احوال پرسی کی۔ انہوں نے بتایا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب سے انطاکیہ بستی والوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں تاکہ یہ لوگ بت پرستی کو چھوڑ کر خدا پرست بن جائیں۔ حبیب نجار نے ان سے معجزے یا کرامت کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے حکم سے بیماروں کو بغیر دوا کے شفا، نابیناؤں کو بینائی اور مبعوث کو تندرستی دے سکتے ہیں۔ حبیب نجار نے کہا کہ آپ لوگ اگر میرے بیمار فرزند کو تندرست کر دیں تو آپ کے دعوے کو سچا جان کر میں ایمان لے آؤں گا۔ ان حواریوں نے اس کے بیمار فرزند پر اپنا دست شفا پھیرا تو وہ صحت مند ہو گیا اور حبیب نجار ایمان لے آئے۔ یہ خبر اہل انطاکیہ اور وہاں کے بادشاہ تک پہنچی۔ بادشاہ نے ان دونوں حواریوں کو بلا کر ان کی احوال پرسی کی اور وہاں رہنے اور تبلیغ دین کی اجازت دے دی۔ کافی عرصے تک وہ وہاں مقیم رہے لیکن وہ لوگ ایمان نہ لائے۔ ایک دن بادشاہ اپنی سواری پر اپنے محل سرا سے برآمد ہوا تو ان دونوں حواریوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور ذکر خدا زبان پر جاری کیا۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر ان کو تازیانے لگوائے اور قید کر لیا۔ یہ خبر سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بلند مرتبہ حواری شمعون الصفا کو ان دونوں کی رہائی اور مدد کے لیے روانہ کیا۔ جناب شمعون الصفا نے انطاکیہ پہنچ کر ایک عرصے تک قیام کیا۔ رفتہ رفتہ بادشاہ کے مقرب بن کر اس کے ساتھ رہنے لگے۔ پھر موقع غنیمت دے کر بادشاہ کی اجازت سے ان دونوں حواریوں کو طلب کیا جو قید کی سختیاں برداشت کر رہے تھے۔ جب وہ دربار میں حاضر ہوئے تو ان کے دین کی حقانیت کے ثبوت میں تمام اہل دربار اور خود بادشاہ کے سامنے ان سے معجزے طلب کیے۔ انہوں نے 2 نابیناؤں کو بینا کر دیا، ایک مردے کو بادشاہ کی فرمائش پر زندہ کر دیا، جس سے زندہ ہو کر ان دونوں حواریوں کی حقانیت کی گواہی بھی دی۔ لیکن بادشاہ اور تمام رعایا اپنے کفر پر ڈٹے گئے اور رسولوں کے قتل کا منصوبہ بنایا، پس وہ عذاب خدا میں گرفتار ہوئے۔ یہ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 15۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون۔ ترجمہ، اس پر بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں ہو مگر ہم ہی جیسے چند بشر انسان، اور خدا رحمان نے کوئی چیز تم پر نہیں اتاری ہے، تم تو صرف جھوٹ بولتے ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ بشریت اور رسالت کے درمیان کافی لوگ پہلے ہی سے منافات کے قائل تھے۔ ان کے ذہن نشین یہ بات کرائی گئی تھی کہ رسول وہی ہوگا جو بشر نہ ہو۔ اسی بنا پر جب بھی کوئی رسول خدا کی جانب سے مامور ہو کر تبلیغ دین خدا کے لیے آتا
تو قوم کے واعظ مقرر عوام الناس کو گمراہی پر برقرار رکھنے کے لیے پروپیگنڈا کیا کرتے تھے کہ یہ تو ہم جیسا بشر ہے، یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے۔ چنانچہ انطاکیہ کی طرف جانے والے رسولوں کو بھی پہلی دفعہ یہی جواب دیا گیا کہ تم تو ہماری طرح کے بشر ہو، تم رسالت کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہو، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ آیت نمبر 16 قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، رسولوں نے کہا ہمارا پالنے والا مالک خوب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف خدا کے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آیت نمبر 17 وما علینا الا البلاغ المبین، ترجمہ ہم پر صرف صاف صاف خدا کا پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے۔ آیت نمبر 18 قالوا ان تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب الیم، ترجمہ بستی والوں نے کہا ہم تو تمہیں ایسی نحوست سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ ہوگے تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر زخمی کر دیں گے اور تم کو ہماری طرف سے سخت تکلیف دینے والی سزا ملے گی۔ آیت نمبر 19 قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، رسولوں نے جواب دیا تمہاری نحوست تو خود تمہارے اپنے ساتھ تمہارے کرتوت کی وجہ سے لگی ہوئی ہے، جب تم کو نصیحت کی جاتی ہے تو تم کو بری لگتی ہے اور دراصل تم حد سے گزر چکے ہو۔ آیت نمبر 20 وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتنے میں شہر کے دور ترین کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا اور کہنے لگا اے میری قوم والوں، ان رسولوں کی پیروی اختیار کر لو، بات مان لو۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس رجل مرد صالح کا نام حبیب نجار تھا، وہ شہر کے پگلے کنارے پر عبادت میں مشغول رہتا تھا، کسب حلال سے محنت کی روزی کماتا تھا، فطری صلاحیت اور حق دوستی کی وجہ سے چپ نہ رہ سکا۔ مرسلین کے خلاف بغاوت کی خبر سن کر دوڑتا بھاگتا انبیاء علیہ السلام کو بچانے کے لیے آیا۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ ان انبیاء کرام علیہ السلام کی آواز شہر کے دور دراز حصوں تک پہنچ چکی تھی۔ آیت نمبر 21 اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ترجمان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجر یا معاوضہ تک نہیں مانگتے اور وہ خدا کی طرف سے ہدایت کے راستے پر بھی ہے، یعنی ہدایت یافتہ ہے۔ معلوم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر رسالت اولن تو اللہ کے حکم سے مانگا، اسی لیے آیت قل سے شروع ہوتی۔ دوسری یہ کہ خود خدا عالم نے قرآن میں اس کے بارے میں بھی وضاحت فرما دی کہ قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، یہ سورہ سبا کی آیت ہے 47۔ کہہ دیجئے کہ میں نے جو کچھ تم سے بطور اجر کے طلب کیا وہ بھی تمہاری بھلائی کے لیے ہے۔ گویا جس طرح تبلیغ رسالت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت پر ایک عظیم احسان تھا کہ گمراہی سے نکال کر ہدایت کی راہ پر لگا دیا، جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا، اسی طرح جس چیز کو رسالت کا اجر قرار دیا گیا ہے وہ بھی امت کی بھلائی کی خاطر تھا۔ چنانچہ یہ دوسرا احسان ہے کیونکہ اس سے طرح سے امت کے لیے تا قیامت گمراہی سے بچتے رہنے کی ضمانت دی گئی ہے، جیسا کہ حدیث ثقلین میں اس کی صراحت موجود ہے کہ اگر تم نے آل محمد علیہ السلام کی پیروی قلبی محبت سے کی تو تم گمراہی سے بچے رہو گے۔ اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام کی اطاعت کرنا اور پیروی کرنا مزید آسان اور دلچسپ بن جائے گا۔ احکام خداوندی کی عملی تعمیل کرنے میں ناگواری کا عنصر ختم ہو جائے گا اور پھر آخرت میں یہی آل محمد علیہ السلام کی محبت ان کی شفاعت کا سبب بن جائے گی۔ امام شافعی نے فرمایا کہ لو کان حب آل محمد غفظا فلیشہد الثقلین انی غافظا، یعنی اگر آل محمد علیہ السلام کی محبت غفظ یعنی حق سے پھر جانا ہے تو تمام زمین و آسمان دنیا و آخرت گواہ رہے کہ میں غافظی ہوں۔ یہ امام شافعی نے لکھا ہے تفسیر کبیر میں۔ حبیب نجار مومن آل یاسین کے بارے میں تفسیر صافی میں تفسیر قمی سے منقول ہے کہ حبیب نجار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائے تھے، حالانکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ بعثت سے
100 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ یہ خفیہ طور پر ایک غار میں عبادت کیا کرتے تھے۔ جب انطاکیہ میں رسولوں کی آمد پر مطلع ہوئے تو حاضر خدمت ہو کر مشرف باسلام ہوئے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ صدیق التین ہیں۔ نمبر 1 مومن آل یاسین حبیب نجار، نمبر 2 حزقیل مومن آل فرعون، اور نمبر 3 علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور علی علیہ السلام ان دونوں سے افضل ہیں کہ روایت میں آسیہ زن فرعون ہے اور حزقیل کا نام نہیں ہے۔ یہ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 23 وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ ترجمہ: آخر مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس ذات کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور پھر تم سب کو اسی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ خالق کی بندگی فطرت کا تقاضا ہے، اور جس کے پاس پلٹ کے جانا ہے اس کی بندگی عقل کا تقاضا ہے۔ تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے کہ یہ آیت اصل میں حبیب نجار کا قول ہے، جو 2 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کرنے کے لیے شہر کے کنارے سے دوڑتے ہوئے آئے تھے۔ وہ لوگوں کو یہ سمجھا رہے تھے کہ حق کا پیغام پہنچانے والوں کو قتل نہ کرو بلکہ ان کی بات مان لو۔ حاصل کلام یہ ہے کہ حبیب نجار شہید کی تقریر کا حاصل یہ ہے کہ جب ہم سب کا پالنے والا مالک ایک ہے، ہمارا خالق رازق ایک ہے، وہی ہمارا مبدا بھی ہے اور اسی کی طرف ہم کو لوٹنا بھی ہے، تو پھر اس کی بندگی، غلامی، اطاعت ہماری فطرت اور عقل سلیم کا عین تقاضا ہوگی۔ یہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے۔ آیت نمبر 23 اتخذ من دونہ آلہۃ یردن الرحمن بالضر لا تغن عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون۔ ترجمہ: تو کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے ایسے معبودوں کو اختیار کر لوں کہ اگر خدا رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ تو ان کی سفارش مجھے کوئی فائدہ پہنچائے اور نہ وہ مجھے خدا رحمان کے عذاب سے چھڑا سکیں۔ آیت نمبر 24 انی ذا لفی ضلال مبین۔ ترجمہ: اگر میں ایسا کروں تو مجھ سے زیادہ کھلا ہوا گمراہ انسان اور کون ہوگا۔ آیت نمبر 25 انی آمنت بربکم فاسمعون۔ ترجمہ: میں نے تمہارے پالنے والے مالک کو دل سے مان لیا تو اب تم بھی میری بات سنو اور مان لو۔ آیت نمبر 26 قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون۔ ترجمہ: اس پر اس کو لوگوں نے قتل کر ڈالا تو خدا کی طرف سے اس شخص سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے کہا کاش میری قوم والے یہ جان لیتے۔ آیت نمبر 27 اس رکوع کی آخری آیت ہے بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ ترجمہ: کہ میرے پالنے والے مالک نے اس وجہ سے مجھے معاف کر کے اپنی رحمت میں ڈھک لیا اور مجھے عزت والے لوگوں میں قرار دے دیا۔ معلوم ہے کہ جو شخص دوسروں کی بھلائی چاہے، لوگوں کی ہدایت کا کام خلوص سے انجام دے اور انبیاء علیہ السلام کی مدد کرے، اس کو خدا رحمان کی طرف سے مغفرت، جنت، رحمت اور عزت حاصل ہوتی ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں خدا تعجیل فرما دے اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔